الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے اور پھوٹ ڈالنے کے لیے مومنین کے درمیان اور کمین گاہ بنایا ہے، اس کے لیے جو لڑتا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب تک، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر بھلائی کا، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ وہ صاف جھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کھڑے ہوں اس میں کبھی بھی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں صاف ستھرا رہنے کو، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صاف ستھرے لوگوں سے۔ تو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس کی رضا پر، یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی وادی کے کھوکھلے دھانے کے کنارے پر جو گرنے والا ہے، پس وہ گر پڑا اسے لے کر دوزخ کی آگ میں، اور اللہ تعالیٰ نہیں چلاتا راہ حق پر ظالم قوم کو۔ ہمیشہ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ پارا پارا ہو جائیں گے ان کے دل، اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس عوض میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر پختہ وعدہ تورات، انجیل و قرآن میں، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ تعالیٰ سے۔ پس خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور نگہبانی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی خوشخبری سنا دیجیے مومنوں کو۔ پچھلے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا حال بیان فرمایا۔ پہلے ان لوگوں کا جو شروع میں مان لانے والے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف فرمائی، ان مہاجرین اور انصار کی، اور جو لوگ ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان کی خیرات اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے باغات بنائے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ مومن کی منزل ہی یہ ہے۔ ان لوگوں کا درجہ اس لیے بلند ہے کہ اس وقت ایمان لانا، جان، مال، اولاد اور وطن سب کچھ قربان کرنا تھا، اور ہر مصیبت اور دکھ کو گلے لگانا تھا، اور اسی طرح ان خوش نصیبوں نے کیا جس طرح حضرت بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت بلال، حضرت زید اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیا۔ ایک ایک کی تاریخ دے کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ہر ایک کی کتنی قربانیاں ہیں، اور انہوں نے کس طرح ہر چیز قربان کر کے اپنی عقیدت کا ثبوت دیا۔ دوسرے منافقین کا حال بیان کیا کہ یہ لوگ مدینہ پاک کے ارد گرد اور خود مدینہ پاک میں موجود تھے، جو ہمیشہ ہر قسم کی رکاوٹ پیدا کرتے تھے اور سازش کرتے تھے۔ ان کا انجام خراب بتایا گیا۔ زندگی میں موت کے وقت، قیامت کے بعد عذاب عظیم ہوگا۔ علاوہ ازیں ان لوگوں کا حال بھی بیان کیا گیا جن کے اعمال صالح تھے، وہ نیک تھے اور پکے مسلمان تھے، لیکن ان سے غلطی بھی ہوئی، جس طرح حضرت ابو لبادہ اور ان کے ساتھ 9 دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو تبوک کی جنگ میں سستی کی وجہ سے نہ جا سکے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی پر وہ بہت شرمندہ اور غمزدہ ہوئے، اور ان میں سے 7 نے مسجد کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہوگی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے کھولیں گے، تب وہ کھلیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر
فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا میں بھی ان کو نہیں کھولوں گا۔ تب یہ فرمان نازل ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کھولا۔ انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا، جس دنیاوی مال و متاع کے لیے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جہاد کے لیے نہ جا سکے وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے راہ خدا میں خرچ کر دیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مال لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ فرمان نازل ہوا کہ اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر جو مال پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے لیں، اس سے یہ پاک ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کی تسکین قلب کا سبب بنے گی۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، اور جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے قبول کرتا ہے۔ اس پر آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ فرمان الہی بدعقیدہ لوگوں کو اس بات کا جواب ہے کہ جو غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق حاضر ہوتی ہے، اپنی عقیدت کے ثبوت کے طور پر وہ جانی و مالی قربانی کرتی ہے، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو ان کی دنیاوی اور دینی بہتری کا سبب ہوتی ہے، یہ درست ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آج کا فرمان بھی منافقین کے حالات کے متعلق ہے، جو ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے خزرج قبیلے کا ایک شخص ابو عامر تھا جو عیسائی بن گیا اور تارک دنیا ہو گیا تھا، اس لیے وہ ابو عامر راہب مشہور تھا۔ وہ گلی کوچے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی تبلیغ کرتا تھا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرتا اور نیکی پر آمادہ کرتا تھا، اس لیے لوگوں میں اس کی بہت بڑی عزت تھی، لوگ اس کی بہت قدر کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لوگ جو اس کی بے حد عزت کرتے تھے اس کے گرد جمع رہتے تھے، سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو گئے، تو وہ حسد اور بغض سے جل بھن گیا اور بہانہ یہ بنایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے تسلی نہیں ہوئی۔ اس طرح وہ فسق کا مرتکب ہو گیا اور ابو عامر فاسق مشہور ہو گیا۔ وہ بھاگ کر مکہ معظمہ مشرکین سے ملا اور پھر ان کو تیار کر کے احد میں لایا۔ احد میں اس نے خزرج کو بلایا، لیکن لوگوں نے اسے جواب دے دیا۔ پھر وہاں سے شاہ روم کے پاس چلا گیا اور مدینہ پاک میں جو منافق اس کے ساتھ ملے تھے ان کو اطلاع بھی بھیجی کہ وہ شاہ روم سے ایک لشکر لے کر آئے گا، تم ایک مسجد قباء مسجد کے قریب بلاؤ، مومنین کی اس طرح تفریق کرو اور اس جگہ اس کی پناہ گاہ بناؤ جہاں وہ آ کر رہے گا۔ چانچہ منافقین نے مسجد بنائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں، برکت ہوگی۔ ہمارے بیمار، بوڑھے اور مجبور لوگ جو مسجد نبوی میں نہیں پہنچ سکتے وہ یہاں نماز پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی وہ غزوہ تبوک پر جا رہے ہیں، واپسی پر نماز پڑھیں گے۔ مگر واپسی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا فرمان ملا کہ یہ مسجد نہیں، یہ منافقین نے اپنا مرکز بنایا ہے، اس میں بیٹھ کر وہ سازش کریں گے اور مومنین کی تفریق کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نہ جائیں اور اسے جلا دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند غلام بھیجے جنہوں نے اس مسجد کو آگ لگا دی اور اسے برباد کر دیا، اور حکم ہوا کہ مسجد صرف وہی ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، اور وہ مسجد قباء اور مسجد نبوی زاد اللہ شرفہا ہیں۔ یہ مسجد نہیں تھی بلکہ منافقت کے لیے اور دین اسلام کی مخالفت کے لیے بنائی گئی تھی، اس لیے اس کا یہ انجام ہوا۔ جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضا کے لیے بنائی گئی تھی وہ قیامت تک قائم رہے گی، اس میں ٹھہرنا اور نماز پڑھنا ثواب ہے۔ اور یہ لوگ جنہوں نے یہ مسجد بنائی وہ خدا کے بندے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صفائی کی بھی تعریف فرمائی۔ جو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جس طرح قباء کے لوگ صفائی پسند تھے، قضائے حاجت کے بعد جسم کو اچھی طرح سے پانی سے صاف کرتے تھے اور صفائی پسند تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو مومنین ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی جانیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، کیونکہ یہ ایمان لائے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے بدلے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کر دی ہیں۔
اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ہر موقع پر اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر قربان کر دیتے ہیں۔ بدر میں دیکھو، احد میں دیکھو، اور پھر حنین میں دیکھو، اور پھر اس غزوہ تبوک کے وقت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانیں فروخت کرنے والوں نے اپنی جانوں کی پرواہ تک نہ کی، اور نہ اپنے مال و متاع کی، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک قرار دی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہہ کر سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین و دنیا کے خزانوں سے مالا مال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نشانیاں بھی بتائیں کہ یہ لوگ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، اچھائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہیں۔ سامعین کرام، یہ دولت ایمان کی بدولت ہے، اور ایمان کیا ہے؟ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کامل اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی تمنا لے کر ہم اس ذکر کی محفل میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔